بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، کیا نہیں وہ دیکھتے کیسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا، اور جن لوگوں نے پھر جھٹلایا تو پھر اللہ نے ان پر جو ہے وہ اپنا عذاب جو ہے وہ مسلط کیا اور دنیا سے ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مارنے کے بعد وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اور یہ جتنا بھی کام ہے پیدا کرنا، مارنا، اس کے بعد دوبارہ اٹھانا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے انتہائی جو ہے وہ آسان کام ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ذرا اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کریں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا بس دیکھو کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ نے اس مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، اور پھر کیسے اللہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، یعنی اس کی ایک مثال تو یہ بھی ہے کہ ذرا غور و فکر کرو، گھوم پھر کر دیکھو کہ جس طرح ایک فصل ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور پکنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر جب دوبارہ فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اور فصل جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے کہ ایک دانے سے وہ 700 دانے بنا دیتے ہیں۔ تو گویا انسان کو پیدا کرنا، انسان کی تخلیق اور یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اس چیز پر قادر بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنا، اس کو مارنا، اس کو دوبارہ اٹھانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہ ایک دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ کیسے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کرو کہ 4 پرندے لو، ان کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، اور چاروں کو الگ الگ پہاڑیوں کے اوپر جا کر رکھاؤ، اور جب تم بلاؤ گے تو وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو گویا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے
تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. جس طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں جب وہ گل سڑ جائیں گی، زمین میں جو ہے وہ مکس ہو جائیں گی، مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ سزا دیتا ہے یا عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ انسان کو وہ سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن جب ایک انسان ہٹ درمی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دن رات، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے بڑی غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. ورنہ جس طرح ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہیں، تو ہم تو شاید دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے ہم اللہ کے نافرمان ہیں. لیکن یہ اللہ کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ جس کی بدولت آج جو ہم زندہ ہیں اور دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں، بے شک ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اعمال پر دیکھا جائے تو جو پچھلی قومیں تھیں، ایک ایک کام انہوں نے کیا، ایک ایک نافرمانی کی، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. اور وہ سارے کام ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. تو اسی اللہ کے اختیار کے اندر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. یعنی عذاب اور رحمت کے حوالے سے وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، بلا وجہ کسی کو سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار اور کوئی اور حامی جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم اپنے بتوں کو بھی ساتھ ملا لو، سب مل جاؤ، سب اللہ کی نافرمانی کرو، سب اللہ کے خلاف بھی ہو جاؤ، تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ ہر چیز پر اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. لہذا یہ دنیا کے اندر نہ زمین میں نہ آسمان میں کسی بھی جگہ تم اللہ کو جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتے ہو. ہر جگہ انسان جو ہے وہ عاجز ہے، کیونکہ وہ بنایا ہوا بھی اسے رب کا ہے. اس لیے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حامی اور مددگار اللہ کے مقابلے میں نہیں آئے. چاہے تم بت جس کی پوجا کر رہے ہو، چاہے اور شیطان کی پیروی کر رہے ہو، کل یہ کوئی بھی تمہارے جو ہے وہ حمایت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ ہر چیز پر کنٹرول اور اختیار جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس کائنات کا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. سب کچھ اسی کے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. یہ سب اللہ کے اختیار کے اندر ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اسی پر انسان کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.